الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ ہود کا کچھ حصہ ابھی بھی جو ہے تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے. ہود سے متعلق کل آپ کے سامنے 2-4 باتیں بیان ہوئی تھی. تو یہ سورہ ہود وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر سفیدی دیکھ کر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی داڑھی مبارک پر سفید بال نظر آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود اور اس طرح کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کی وجہ سے مجھے بڑھاپا آ گیا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیونکہ ان صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے اندر ایک تو گزشتہ اقوام کی جو ہے تباہی بربادی کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جو صورتیں ہیں جن میں آخرت کی ہولناکی، قیامت کی جو ہے سختی اور اسی طریقے سے جہنم کے عذابات کا جو مضمون وارد ہوا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کو انسان پڑھ کر ظاہر ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا اور جنہوں نے امت کو قرآن دیا، تفسیر دی، سمجھایا، ساری چیزیں کی ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی وہ ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. احادیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ یہ جب نماز کے لیے نیت باندھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تو جہاں جہاں پر ڈر کی آیتیں، خوف کی آیتیں، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہوتا، خوب اس میں روتے تھے. اور جو تبشیرات کی آیات ہوتی تھی، مبشرات، خوشخبری والی، ان کو بہت ہی جو ہے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ نماز کے اندر بھی زیادہ ذوق شوق نہیں ہوتا، بس کسی طریقے سے اپنی روٹین پوری کرتے ہیں. تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے وہ شغف اور لگاؤ نہیں ہے جو ان حضرات کو تھا، پہلے لوگوں کو تھا. کیونکہ ہمیں نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ عذاب کی آیتیں ہیں، کہاں پر جہنم کی جو ہولناکی کا ذکر ہے، کہاں پر دوزخیوں کے عذاب اور ان کے اوپر ہونے والی وہ جو ہے تکالیف ہیں ان کا ذکر ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہ خوشخبری والی آیتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا رجحان نہیں ہے. ہاں، بعض کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسے، جیسے ابھی کل 2-3 دن پہلے مجھے ایک بزرگ نمازی ہیں، انہوں نے پوچھا، یعنی بڑے دلچسپی کے ساتھ، بڑی اور بڑے ذوق کے ساتھ پوچھا کہ امام صاحب وہ آپ کا درس چلتا ہے تفسیر کا، خلاصہ تفسیر کا، تراویح کے بعد؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اصل میں اس بار میں نے اعلان نہیں کیا تھا عشاء میں، ورنہ کر دیتے تھے تو لوگوں کے علم میں ہوتا تھا. تو بہرحال اعلان نہ ہو سکا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ اپنے نمازی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تفسیر بتاتے ہیں، تو آج کون سی تفسیر بیان ہوگی؟ آج خلاصہ کہاں سے بیان ہوگا؟ کون سا پارہ ہے؟ فلاں مضمون کب آئے گا؟ فلاں مضمون بیان ہو گیا نہیں ہوا؟ مجھے خوشی ہوئی اس سے کہ یار چلو کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، ان مجالس کے ساتھ ان کا جو ہے ذوق ہے، وہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اہتمام کے ساتھ. تو بیٹھنا چاہیے میرے دوستوں، اور بلکہ ہو سکے تو پورے سال جو جہاں درس ہوتے ہیں، مضامین بیان ہوتے ہیں تفسیر کے، وہاں بھی بیٹھنا چاہیے، اور خود اپنے طور پر بھی ان تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ساری تفاسیر ہیں جن میں اس وقت کے حساب سے بہترین تفسیر، جن کو عام آدمی پڑھ بھی لے، سمجھ بھی لے اور سمجھ آ جائے،
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، آسان تفسیر اور ترجمہ و تفسیر، 3 جلدیں ہیں، ہر آدمی اس کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے والد ہیں مفتی اعظم پاکستان، جو بہت ہی جو ہے اس میدان کے ماشاءاللہ تفسیر کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، دیگر جو ہے شعبوں میں بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے جو معارف القرآن کے نام سے ہے۔ تقریباً ہر امام، ہر خطیب کے جو ہے نا الماری کی زینت ہوتی ہے معارف القرآن، ہر عالم کے پاس، ہر مفتی کے پاس وہ تفسیر موجود ہوتی ہے۔ تو ان تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو بات نہیں سمجھ میں آئے اپنے جو بھی علماء میسر ہوں ان سے پوچھ لیا جائے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا آیا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور مضمون اللہ جل شانہ نے ایک اہم بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید، کہ قیامت والے دن کسی کے اندر ہمت، جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور کوئی بات کر سکے، الا یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت مرحمت فرما دیں تو وہ کہ کوئی بات کر سکے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، شقی اور سعید۔ شقی بدبخت، نافرمان، سرکش، اور سعید نیک بخت، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، نیک لوگ، صالحین۔ فرمایا کہ جو شقی اور گناہگار اور سرکش ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف ہے۔ یوسف سورت سے نام سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک اصول ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں، جتنا قرآن نے بتایا ہے یا تفاسیر کے اندر جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، وہی چیزیں مستند ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے نام پر لوگوں نے گڑھی ہیں، پھیلائی ہیں۔ بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تو لوگوں نے نعوذ باللہ ایسی باتیں ملا دی ہیں کہ جو ان کی شان نبوت کے جو ہے منافی ہے۔ اور اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات اس طرح بیان فرماتے ہیں، جہاں جس موقع کے حساب سے جس مضمون کو مناسب سمجھتے ہیں اللہ جل شانہ اس مضمون کو وہاں بیان فرماتے ہیں۔ پوری تفصیل بیان نہیں کرتے کہ الف سے لے کر یا تک آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو پورا واقعہ ان کا وہاں بیان کریں، ابراہیم علیہ السلام کا کہیں ذکر آئے تو پورا نہیں، جہاں جس حساب سے ان کی زندگی کا کوئی پہلو جہاں مناسب سمجھا اللہ نے وہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ ہاں، سورہ یوسف کے اندر یہ واحد نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں کہ ان کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے ایک جگہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ تفصیل طلب ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، والد صاحب نے منع فرمایا، پھر اس خواب کا جو ہے ذکر ہوا، بھائیوں نے حسد کیا، ان کو لے جا کے کسی طریقے سے فروخت کیا، وہ بکتے مصر کے جو سرکاری لوگ تھے ان میں سے کسی ایک وزیر کے گھر تک پہنچے، پھر وہاں ان کے گھر میں جو معاملہ ہوا، وہاں سے جو ہے ان کو ہیلے بہانے سے پھنسا کر جیل کے اندر ڈالا گیا۔ جیل میں بھی ان کے اچھے اخلاق سے لوگ جو متاثر ہوئے، ان کے گرویدہ ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہاں سے جیل کے اندر سے ان کو بلایا گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بتائی، پھر اللہ نے وہاں سے ان کو جیل سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ پھر بھائی آئے، والد صاحب آئے، سب کے ساتھ اعزاز و اکرام سب کا کیا، بھائیوں کو معاف کر دیا، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ رعد ہے۔ رعد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے، ایک تو کہتے ہیں کہ بجلی کو کڑک کو کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ رعد یہ وہ فرشتہ ہے جو
بادلوں کو ہکا کر لے جاتا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہاں پر بادلوں کو ہکا کر لے جاتا ہے جہاں بارش برسانی ہوتی ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش برسی خود بخود بارش برستی ہے، پورا سسٹم اور نظام ہوتا ہے۔ فرشتے بارش کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، بارش کے قطروں کو باقاعدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اہتمام سے پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک بارش کا قطرہ کہیں بغیر کسی سسٹم کے، بغیر اللہ کے حکم کے گرے اور تباہی اور بربادی پھیلا دے تو اس میں کیا بعید ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے پورا ایک نظام رکھا ہے بارش کا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اس میں رعد کا ذکر ہے کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ یہ جو رعد فرشتہ ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ فرشتے اللہ جل شانہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اور بھی باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ کوئی قوم ہے، کوئی قبیلہ ہے، کوئی لوگ ہیں، ان کی حالت اگر دگرگوں ہے، وہ حالت ان کی خراب ہے، تو اس کے بدلنے کے لیے ان کو کوشش کرنی پڑے گی، حرکت کرنی پڑے گی، جو ہے کوئی نہ کوئی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ بیٹھے بٹھائے آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے حالات نہیں بدلتے، تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، تب جا کر اللہ جل شانہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ عطا فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں رونا دھونا تو بہت ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزتیں محفوظ ہوں، اور اسی طریقے سے صحیح روزگار ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو، ہر جو ہے نا آفات اور بلیات سے محفوظ رہے۔ کوشش سب ہر ایک کے جو ہے نا دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جہاں جس کا بس چلے وہاں بھی کوئی نہیں کرتا، وہاں بھی اس کے لیے حرکت کوئی نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے برکت آئے۔ روئیں گے، رونا دھونا کریں گے، جو اللہ جل شانہ نے اختیار میں رکھا ہے، جتنا بس میں ہے وہ بھی نہیں کرتے، بس خالی رونا دھونا کرتے ہیں۔ تو بھائی جب تک ہم پہلی اینٹ نہیں رکھیں گے، بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، قدم نہیں بڑھائیں گے، اپنے دیے کا چراغ نہیں جلائیں گے، تو اس سے روشنی کیسے ہوگی، تبدیلی کیسے آئے گی، بدلاؤ کیسے آئے گا، انقلاب کیسے آئے گا؟ جب تک ہم خالی باتیں کرتے رہیں گے یا افسوس کرتے رہیں گے یا روتے رہنے سے تو تبدیلی نہیں آتی، سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا اپنے حصے کا دیا جلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھ